مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے مئی 9 کے حوالے سے آپ سے بات ہوتی رہی ہے جب سے یہ ثانیہ پیش آیا، تو اور آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ معاملہ کورٹس میں جانا چاہیے اور اس پہ کوئی ڈیسیجن ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کے پی میں کتنے لوگوں کو انہوں نے رہا کیا، تو بیل دی، رہا کیا، انفیکٹ کیسز ختم کیے. مئی 9 کا جو معاملہ ہے آپ نے دیکھا کہ لوگ کہتے رہے کہ جی اس پہ کچھ ہونا چاہیے، کورٹس بتائیں، تو کورٹس نے تو اتنے لوگوں کو ریلیز کر دیا ہے رانا صاحب، اور ابھی تک کوئی کورٹ نے کسی کو کنوکشن نہیں دی. جو عمران خان کے خلاف تھے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ریلیز کیا، یا ATC تھی کیسز ان کے خلاف لاہور، اتنے درجنوں کیسز ختم کیے، ادھر کیے KPK میں. تو یہ مئی 9 پہ آپ کیا کہیں گے رانا صاحب، since it has become part of politics؟ دیکھیں 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، بے شک قابل مذمت ہیں. بے شک دیٹ واز یعنی وہ اپنا ایک ادارے کے اوپر جو کہ دفاع کا ادارہ ہے، بے شک جو ضامن ہے پاکستان کے دفاع کا، اس کے اوپر براہ راست اٹیک تھا، اور بہت حساس مقامات پہ لوگ داخل ہوئے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک، لیکن یہ فیلئر آف پروسیکیوشن ہے. یہ اس کی پروسیکیوشن میں جو لوگ بھی ذمہ دار تھے ان لوگوں نے یہ کام صحیح نہیں کیا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. ان لوگوں کو تو ودن 3 یا حد 6 منتھ ٹرائل ہو کے جو گناہگار ہیں ان کو سزا ہوتی، جو بے گناہ وہ اپنے گھر جاتے. رانا صاحب یہ تو اب سٹینڈرڈ بن گیا نا کہ جب بات کرو تو کہتے ہیں پروسیکیوشن کچھ کرے، کے مطابق جو ہے یہ فیلئر ہوا ہے. تو اب آپ 2 سال سے فیلئر ہی چل رہا ہے میاں صاحب. رانا صاحب اس کا مطلب کہ یعنی کہ کوئی پروسیکیوشن کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہی، ان کے پاس جو ہے وہ لے آتے ہیں. نہیں، پروسیکیوشن دیکھیں نا، اس میں یعنی ذمہ دار تو پروسیکیوشن کو ہی ٹھہرایا جائے گا، لیکن ہمارا جو جوڈیشل کرمنل سسٹم ہے اس میں اور بڑی باتیں ہیں. یہ ہماری جو جوڈیشری ہے، ہماری عدلیہ جو ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہ سپریم کورٹ میں جو سٹے پھنسا ہوا ہے پچھلے 1.5 سال سے کہ جی ان کا ٹرائل کدھر ہوگا، ملٹری کورٹ میں ہوگا یا اپنا ٹیررسٹ کورٹس میں ہوگا، اس کے اوپر فیصلے نہیں ہوا ابھی تک. کوئی تقریباً 1 سال بعد وہ کیس لگا، سٹے ہو جاتا ہے یہاں پہ. یعنی سٹے جو ہے وہ آپ ایک جو ہے سادہ کاغذ پہ لکھ کے اور جو ہے وہ وکیل کر کے آپ عدالت میں دائر کر دیں، سٹے ہو جائے گا بغیر سوچے سمجھے دیکھے. اس کے بعد پھر سال بعد تاریخ لگے گی. سال بعد تاریخ لگی تو پھر بھی یہ کہا گیا کہ جن لوگوں کو آپ نے 1 سال سے کم سزا دینی ان کے فیصلے کر دیں اور باقیوں کو ابھی پڑا رہنے دیں. ابھی تک مطلب معاملہ ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ دیکھا نا، سن لیں ابھی آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں جو فساد ہوئے ہیں اس میں ایگزیکٹو کے ساتھ کیا کردار تھا عدلیہ کا. انہوں نے 5 دن میں جو ہے سمپل ایک کانسٹیبل، ایک پولیس افسر کے بیان پہ 7 سال سزا دی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے معذرت کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں گے. سرکاری ملازم، سر مجھے سرکاری ساز و سامان، سرکاری چیزیں لے کے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. سن لیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں اپنا ملک کے کیپٹل کے اوپر، اور عدالتیں ہیں وہ جناب ان کی جو ہے وہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ضمانتیں لے کے ان کو بھیج دیتی ہے، اور ان کے وہاں پہ استقبال ہو رہے ہیں، ان پہ پھولوں کی پتیاں نشاور ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ فسادات نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگا؟ یہاں پہ حملے نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہماری عدلیہ کا کردار ہے. بالکل بہت سے معاملات ہیں، نہ دیکھا نہ سوچا کہ میں کن لوگوں کو بیل دے رہا ہوں. بالکل یہ کہانی تو لمبی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے نا. یہی میں آپ سے کہہ رہی تھی پروگرام کے شروع میں کہ آپ نے تو سب دیکھے ہیں یہ کھیل تماشے کہاں سے ہوتے ہیں، کون رہا ہے، کس نے فائدہ اٹھایا، کون سی پارٹی ہے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا، کون سے ادارے ہیں جو ملوث نہیں رہے. لیکن وی نیڈ اے فریش سٹارٹ رانا صاحب.
اس میں بڑا یہ اہم ہے. آپ نے 26ویں ترمیم کی بڑی تعریف کی ہے, میں نے سن رہا ایک دو پروگرام میں آپ نے لفظ استعمال کیا اٹس پرفیکٹ, لیکن آپ ہی کے ساتھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو بینچ بنا ہے یہ تو ایک کنفیوژن کا شکار ہو جائے گے, معاملات تو کانسٹیٹیوشنل اب بننا پڑے گا, کورٹ تو اب ایک 27ویں ترمیم آئے گی. آپ کا اس پہ کیا ہے رد عمل؟ جی یہ 100 دفعہ سوال پوچھا گیا ہے لیکن اٹس این امپورٹنٹ بالکل وہ بالکل دیکھیں یہ بات بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر پڑھے 26ویں ترمیم تو وہ یہ بات کرتے چلے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے کنفیوژن ہوگا جی جب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا, اس کے اختیارات جو ہیں وہ واضح ہیں کہ اس نوعیت کے کیسز جن میں کانسٹیٹیوشنل کویسچن انوالو ہوگا وہ سنے گا, اور اس میں ابتدائی طور پہ 5 معزز ججز کا بینچ بن رہا ہے. وہ 5 کے 5 جج جو ہیں وہ جج ہوں گے جو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے اس میں اب ہام والی کون سی بات ہے؟ یہ بغیر جو ہے وہ اچھا پھر ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جی حکومت تو اپنی مرضی کے جج بنائے گی. وہ بھائی یہ جج جو ہے ان کا انتخاب ایک تو ہونا سپریم کورٹ سے ہے, کوئی باہر سے کوئی جج آ نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ان کا انتخاب جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے, حکومت نے نہیں کرنا. جوڈیشل کمیشن کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہو رہا ہے. 26ویں ترمیم نے آئین تباہ کر دیا, عدالت تباہ کر دی. یہ آپ کے جو بہت سے سپورٹرز بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جو لیگل فریٹرنیٹی میں. رانا صاحب آپ نے 2-3 پروگرامز میں کہا ہے کہ آپ نے کہا کنٹروورشل ہو گئے ججز, آپ نے ذکر کیا جسٹس منصور علی شاہ کا اور جسٹس منیب اختر کا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دا پرسن ایٹ آل. میرا ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ یعنی کہ میں جب آپ کی بات سنتی ہوں یا کسی کی اس معاملے میں تو یہ کنٹروورشل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کسی کو ججمنٹ نہ پسند آئی وہ کنٹروورشل ہو گیا, کسی نے کہا کہ وہ اچھے ہیں وہ کنٹروورشل ہو گیا. رانا صاحب اس طرح تو اگلی حکومت آئے گی کہے گی کہ جس کی تعریف کی تھی اس گورنمنٹ نے وہ کنٹروورشل ہے. یعنی کہ نظام چلے گا کیسے؟ میرا خیال تھا کہ آپ لوگ پرنسپلز پہ بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کس طرح سے رکھیں وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. فیصلے ججز کو کنٹروورشل نہیں کرتے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلوں کی وجہ سے کنٹروورشل ہوئے ہیں. آپ نے پوری کہانی بیان کر دی ہے کہ جی رانا صاحب میں نے یہ نہیں کہا, بالکل ہی میں نے کہا آپ نے فرمایا کہ وہ 2 ججز کا جن کا ذکر میں نے کیا, آپ نے کہا کہ وہ کنٹروورشل ہو گئے. یہ تو آپ نے کہا ہے نا کہ بھئی کنٹروورشل ہو گئے تو پھر بہتر ہے کہ وہ سائٹ پہ ہو جائے. جی میں نے کنٹروورشل میں نے کنٹروورشل جی سن لیں میں نے کنٹروورشل ان کے فیصلوں کی وجہ سے نہیں کہا, بلکہ میں نے ان کے فیصلوں کی ہمیشہ تعریف کی ہے. اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ سید منصور علی شاہ صاحب آپ نے کہا بہت قابل ہیں, بڑی جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے وہ جی بڑے قابل ہیں, اور ان کے بڑے اہم جو ہے وہ فیصلے ہیں. انہوں نے بہت اچھے فیصلے دیے ہیں. کنٹروورشل میری نظر میں وہ تب ہوئے ہیں جب وہاں پہ جو گروپنگ ہوئی ہے نا اپنا سپریم کورٹ میں, اور جو ججز نے ایک دوسرے کے, اگر یہ میں لفظ استعمال کروں تو سخت ہو جائے گا, کہ یعنی ایکسپوز ہی کیا ہے, کپڑے ہی اتارے ہیں. یعنی ایسے ایسے خط لکھے ہیں اور ایسے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جن کو آپ دہرا بھی نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جج صاحبان جو ہے انہوں نے اس گروپنگ میں انوالو ہوئے یا اس گروپنگ کو انہوں نے لیڈ کیا, اور یہ خط و کتابت, اور پھر دیکھیں خط لکھا, جس کو لکھا اس کو بعد میں ملا, میڈیا میں پہلے چلا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس جو ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے عدلیہ کو, انسٹیٹیوشن کو. تو وہ معزز جج صاحبان جو اس میں لیڈ میں رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا چلیں ان چیزوں سے ذرا ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے 6 ماہ سال کے لیے, تو یہ ماحول جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا. میری صرف اتنی بات ہے کہ یہ جو گروپنگ اور یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ جو ایکسپوز کیا جاتا رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ کنٹروورسی یا یہ کنٹروورشل پوزیشنز پیدا ہوئی ہیں. جی بس دے ہیپن ٹو بی ججز جنہوں نے
ریزرو سیٹس پہ ایک ایسے ججمنٹ دی تھی جو ظاہر ہے حکومت بالکل اس کے حق میں نہیں تھی. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. لیکن ران صاحب, ہمیشہ اٹس سچ اے پلیجر آپ کو پروگرام میں جب ہم انوائٹ کرتے ہیں آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ پھر آپ کو ہم جلد تکلیف دیں گے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں آنے کا.